قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی علی اکبرین کمیٹی کی جانب سے اس عشرہ مجالس کا انعقاد ہوا ہے جو مسلسل کئی سالوں سے منعقد ہوتا آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ عنوان گفتگو کو شروع کیا جائے ایک اعلان کل ہی ہونا تھا مگر وہ اتفاق سے ذہن سے نکل گیا۔ کچھ نوجوانوں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے جو 5ویں کلاس سے لے کے 10ویں کلاس تک کے بچوں کے لیے ایک کام یہ کرنا چاہا ہے کہ جو مجلسیں منعقد ہوں گی ابھی عشرہ جو ہوگا اس میں ایک ڈائری اور ایک پین دیا جائے گا، تو جو مجلسوں میں آیتیں احادیث یا اور مشہور اقوال بیان ہوں انہیں تحریر میں لایا جائے، اور حوصلہ افزائی کے لیے انشاءاللہ جب عشرہ مکمل ہو جائے گا تو جو بچے سب سے زیادہ احادیث کو نوٹ کریں گے، قرآن کی آیات کو، اور صحیح طریقے سے، چونکہ خالی اکثر عمل معیار اسلام نے بھی قرار نہیں دیا ہے، تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جو سب سے زیادہ لکھے گا تو خیر لائنیں تو بہت ساری لکھی جا سکتی ہیں، مگر طے یہ کرنا ہے کہ سب سے زیادہ اور سب سے اچھا کس نے لکھا ہے اس اعتبار سے انشاءاللہ انعام سے نوازا جائے گا۔ خیر وہ انشاءاللہ جو بچوں تک کی وہ چیزیں پہنچ جائیں گی، کتنی دیر میں کب پہنچیں گی انشاءاللہ، بہرحال وہ جوان ابھی ہمارے سامنے دکھ نہیں رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان قریب وہ آپ کو مل جائے گی، اور آپ اس چیز کو جو بچے ہیں 5ویں کلاس سے لے کے 10ویں کلاس تک اس کو نوٹ کریے گا۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، ترجمہ نہ بھی کیا جائے
تو مفہوم آپ کے ذہنوں میں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کا مفہوم جانتے ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنے نبی سے یہ کہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہم تم سے کچھ بھی سوال نہیں کرتے، ہم تم سے کچھ بھی نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ انشاءاللہ مودت اہل بیت کے عنوان سے یہ 5 روز کی ہماری گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اہل بیت کی مودت اجر رسالت کو ہم کس طرح ادا کریں اور کس طرح ادا کر سکتے ہیں، اس کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اسی عنوان کے تحت ان 5 دنوں میں آپ کی خدمت میں ہم گفتگو کریں گے۔ بقیہ جو 5 مجلسیں ہوں گی وہ جب مولانا آئیں گے تو وہ عنوان خود اپنے حساب سے طے کریں گے، لیکن بہرحال اس آیت کے ذیل میں تو اب سوال یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم، میرے نبی آپ کہہ دیجئے۔ اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو اس میں بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر اللہ نے لفظ قل کا استعمال کیا ہے، سارے آیتوں میں لفظ قل استعمال نہیں ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، میرے نبی آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ مثال کے طور پہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، میرے نبی آپ کہیے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے۔ یا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہم سے محبت کرو۔ تو اور کچھ آیتیں ہیں جہاں پہ لفظ قل کا استعمال ہوا ہے۔ قل کا مطلب کہہ دیجئے، تو ذرا توجہ کریے گا، سوال یہ ہے کہ قرآن پورا جو نازل ہوا وہ کہنے ہی کے لیے تو نازل ہوا، تو پھر بعض آیتوں میں اللہ نے قل کا لفظ استعمال کر کے اس کو تاکید کیوں کیا کہ میرے نبی سے کہہ دیجئے؟ تو کیا نبی نے نماز کی آیت کو نہیں پہنچایا؟ نعوذ باللہ۔ کیا نبی نے روزے کے احکام کو، روزے کی جو آیت آئی وہ نبی نے نہیں پہنچائی؟ نہیں، ساری آیتوں کو نبی نے سنایا، ساری آیتوں کو نبی نے پہنچایا۔ تو پھر کچھ آیتوں کے آگے لفظ قل کا استعمال کیوں کیا گیا؟ اس کو مختصر میں یوں سمجھ لیجئے کہ جن چیزوں کا انکار کفر محض بن جائے اس کے آگے اللہ نے لفظ قل کا استعمال کیا ہے۔ توجہ کریے گا، انشاءاللہ بقیہ 4 مجلسوں میں بھی اس کی وضاحت میں کروں گا، اختصار کے ساتھ ذرا سماعت کر لیجئے گا کہ جس کا انکار کفر محض بن جائے اس کے آگے اللہ نے قل کا استعمال کیا، اور خالی قل کا استعمال نہیں کیا بلکہ پروردگار عالم نے جہاں کسی چیز کو زیادہ تاکید کرنا چاہا ہے، جہاں زیادہ منوانا چاہا ہے، وہاں لا اور الا کے ذریعے سے اسے استعمال کیا ہے۔ توجہ کریں گے آپ، لا اور الا کا استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا کلمہ ہی وہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، مگر اللہ نے اس طرح نہیں کہلوایا، اللہ نے کہلوایا لا الہ الا اللہ۔ اس آیت میں بھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، لا پہلے استعمال ہوا، الا بعد میں استعمال ہوا، انکار پہلے ہے، اقرار بعد میں ہے۔ ایک لا اور بھی ہے جو احد کے میدان میں سنائی دیا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ صلوات پڑھیے محمد علی محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ گزارش کر رہا ہوں تھوڑا آگے سمٹ کے آ جائیے، ادھر بھی جگہ خالی یہاں بھی ہے تو تھوڑا آگے کھسک لیں گے، آ جائیے گا تو بات کے لیے مشکل ہے۔ مل جل کے صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ رات کا بھی اتنا بھی وقت نہیں ہوا ہے کہ آواز نہ نکلے
وہ ماشاءاللہ کھانا کھا کے ہی آئے ہوں گے. کل تو کل کھچڑا تھا تو کچھ انتظار بھی تھا, آج تو ماشاءاللہ کھانا کھا کے آئے ہیں. تو ایک بابا نے بلند صلوات پڑھیے. علی علیہ کرام ادھر توجہ سے آپ سماعت فرمائیے گا. میں کچھ باتیں آپ کی خدمت تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. یہ جو مجلسیں ہیں یہ ظاہر کیوں ہو رہی ہے؟ اجر رسالت کو ادا کرنے کی خاطر ہی تو ہو رہی ہے. اہل بیت سے جو ہم محبت کرتے ہیں اس کو اظہار کرنے کے لیے, اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے مجلسیں ہو رہی ہے. یہ فرش ادا جو بچھڑا ہے وہ کسی کو بھی نہ نقصان پہنچانے کے لیے, نہ کسی کے اوپر طنز کرنے کے لیے, نہ ہی کسی کو چڑھانے کے لیے, بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم اجر رسالت ادا کر رہے ہیں, ہم اہل بیت سے جو محبت کرتے ہیں ہم اس کے اظہار کے لیے یہ فرش ادا بچھاتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے, توجہ کریے گا, میں آپ کے سامنے ایک ایسا نقطہ پیش کر رہا ہوں جو عام طور پہ پیش آتا ہے, مگر جواب کیا ہوگا وہ میں آپ کی خدمت تک پہنچانا چاہتا ہوں. بہت توجہ سے سنیے گا. خصوصاً ہمارے جو بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں, وہ ان کے ذہنوں میں یہ باتیں اکثر آتی ہیں اور لوگ ڈالتے ہیں, آتی نہیں ہے, لوگ ڈالتے ہیں, اسے سماعت کیجئے گا. اب یہ سوال یہ آتا ہے کہ صاحب آپ مجلسیں جو کر رہے ہیں تو یہ مجلسیں کرتے ہوئے آپ کو ایک زمانہ گزر گیا, فرش ادا بچھاتے ہوئے, مجلس کرتے ہوئے, ماتم کرتے ہوئے صدیاں گزر گئی. تو اب یہ پرانا ہو گیا اور اس پرانے ذکر کو چھوڑ کر کے کوئی نیا ذکر کرنا شروع کریے. کب تک کریے گا؟ ذرا آپ غور کریے گا, آپ یہ کب تک کریے گا؟ کچھ نیا کریے. تو ہم نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ذکر پرانا ہو گیا ہے اور نیا کرنا چاہیے, لیکن یہ بتائیے واقعے کربلا کو ہوئے صدیاں گزر گئی اور ہمارے مجلس و ماتم کرتے ہوئے بھی صدیاں گزر گئی, لیکن یہ بھی بات طے ہے, توجہ کریے گا, یہ بھی بات طے ہے کہ واقعے کربلا کے بعد سے جب سے ہم نے ماتم کرنا شروع کیا تب سے آپ نے روکنا شروع کیا. توجہ کریے گا, جب سے ہم نے مجلس کرنا شروع کیا تب سے آپ نے روکنا شروع کیا, جب سے ہم نے ماتم کرنا شروع کیا, جب سے آپ نے فتوا لگانا شروع کیا, جب سے ہم نے جلوس نکالنا شروع کیا تب سے آپ نے بدعت کہنا شروع کیا. تو سوال یہ ہے کہ آپ کی بھی تو ایک پرانی عادت ہے, اگر ہم مجلس کر رہے ہیں تو آپ اس کو منع کر رہے ہیں, اپنی پرانی عادت چھوڑ نہیں رہے, ہم سے پرانی عادت چھوڑوا رہے ہیں. سلام کریے محمد والے محمد صاحب. مسئلہ تو یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی پرانی عادت چھوڑیے, پھر ہم سے ہماری پرانی بات نہ کہنے کے لیے ضد کریے. اور دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ جو پرانی بات ہو ہر پرانی بات غلط ہی ہو. بہت سی پرانی باتیں ایسی ہیں کہ جو صحیح ہے, نئی باتیں غلط ہیں, اور بہت سی نئی باتیں صحیح ہیں, پرانی باتیں غلط ہیں. تو یہ صحیح اور غلط کا جو فیصلہ ہے وہ نئے اور پرانے سے طے نہیں ہوگا. میں کیا کر رہا ہوں, توجہ کریے گا, نئے اور پرانے ہونے سے طے نہیں ہوگا, بلکہ طے یہ ہوگا کہ اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, نیا کیا ہے, پرانا کیا نہیں, اس کو چھوڑ دیجئے. طے اس بات پہ ہوگا, معیار یہ ہوگا کہ اچھا کیا ہے, برا کیا ہے. اب آئیے ہم آپ کے سامنے پیش کریں کہ اگر واقعی اس بات کو مان لیا جائے کہ پرانی باتیں جو ہے وہ بری ہیں اور جو نئی باتیں ہیں وہ اچھی ہیں, تو ہم کہتے ہیں چلیے اگر آپ کو بہت ضد ہے تو آپ جب کل سورج نکلے تو اس کو بدلنے کی کوشش کیجیے گا. دیکھیے آپ غور کریے گا میں کیا کہہ رہا ہوں, کل جب سورج نکلے اس کو بدلنے کی کوشش کیجیے گا, اس لیے کہ ہزاروں سال سے وہی پرانا سورج نکل رہا ہے, وہی تو نکلنا ہے. کچھ تو بدلیے, کچھ نیا کیجیے. کہ نہیں مولانا یہ پرانا سورج بدل نہیں سکتا,
کیوں نہیں بدل سکتا ہے؟ کہا اس لیے کہ پرانا صحیح، لاکھوں سال پرانا صحیح، ہزاروں سال پرانا صحیح، عزاداری تو ابھی 1300-1400 سال کی بات ہے نا، 1400 سال سے غم حسین منایا جا رہا ہے، سورج تو ہزاروں سال پرانا ہے، کہتے ہیں ہزاروں سال پرانا صحیح مگر یہ روشنی دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہزاروں سال پرانا سورج ہو روشنی دیتا ہے تو اسے بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ اب یہ مجلسیں جو ہر روز ہماری روحوں کو روشنی دے رہی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، صلوات پڑھ لیجیے محمد علی محمد کا۔ آپ غور کریے کہ ہمارے ذہنوں کو گھمایا جاتا ہے، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ صاحب اس طریقے سے نہیں تو آپ اس طریقے سے پھنسیں گے، ہم اس طرح آپ کو پھنسانے کی کوشش کریں گے۔ اب پھر اس کے بعد بات یہ آتی ہے کہ اچھا چلیے ٹھیک ہے آپ پرانا ذکر کیجئے، لیکن آپ سینے پہ ماتم روڈ کے اوپر کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کے دل میں غم ہے تو آپ دل میں منائیے، اگر واقعی رونا ہے تو پھر گھر میں بیٹھ کے روئیے، یہ مجمع بلا کے رونے کیا ضرورت ہے، جلوس نکالنے کیا ضرورت ہے؟ عزیزوں میں بہت ایک تلخ بات کہہ رہا ہوں، دیکھیے پورے سال روڈ کے اوپر نہ جانے کتنے جلوس نکلتے ہیں، اور کریے گا نہ جانے کتنے جلوس نکلتے ہیں بینڈ باجے کے ساتھ، ڈانس کے ساتھ، لیکن کسی مسلمان کی رگ اسلام نہیں پھڑکتی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ غور کریے گا، کسی مسلمان کی رگ اسلام نہیں پھڑکتی کہ صاحب یہ غلط ہو رہا ہے، یہ بدعت ہو رہا ہے، یہ حرام ہو رہا ہے، اور ادھر 10 شیعہ، 10 چاہنے والے، 10 امام کے چاہنے والے جلوس لے کے نکلے اور فتویٰ آنے لگا یہ بدعت ہے، یہ حرام ہو رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر وہ اسلام کے لیے جائز ہے، جائز تو نہیں اسلام میں، لیکن آپ کا نہ بولنا بتا رہا ہے کہ آپ کے اعتبار سے صحیح لگتا ہے، آپ کے اعتبار سے درست لگتا ہے، تو بھائی ہم جلوس نکال رہے ہیں، ہم حسین کی یاد میں جلوس نکال رہے ہیں، ہم اس امام کے غم میں جلوس نکال رہے ہیں جس نے اپنا پورا بھرا گھر لٹا دیا، اور آپ کہتے ہیں کیوں یاد منا رہے ہیں؟ بھائی دیکھیے وہاں مکے میں جو حجاج کرام تشریف لے جاتے ہیں، جو حاجی ارکان حج بجا لاتے ہیں، تو یہ ارکان حج کیا ہے؟ جناب حاجرہ، جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم کی یاد ہے۔ تو اگر 3 لوگوں نے قربانی دی ہو، اللہ اسے اس کی یاد ہر سال منواتا ہے نہ ایک دن میں 72 جنازے اٹھ گئے، ہم ہر سال اگر مناتے تو آپ کہتے ہیں یہ کیوں مناتے؟ یہ دیکھیے انصاف والی بات نہیں۔ اچھا اب رہ گئی بات یہ کہ دل سے منائیے، تو اگر واقعی یہ بات ہے تو پھر ہر چیز کو دل سے منائیے، خالی اسی کو کیوں منائیے؟ اور اگر یہ اسلام نے بھی طے کر دیا ہو کہ نہیں صاحب سب چیز جو ہے وہ آپ دل سے ہی مانیے، تو پھر بات بنے گی۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ پھر لاؤڈ اسپیکر پہ اذان کیوں دیتے ہیں آپ؟ دیکھیں آپ دل سے تو مانتے ہیں نا کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم رسول کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو پھر لاؤڈ اسپیکر پہ مائک پہ اذان کیوں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں صاحب آپ جانتے نہیں ہیں، ہم اس لیے اذان دیتے ہیں کہ لوگوں کو نماز کا وقت پتہ چل جائے۔ غور کریے گا، نماز کا وقت پتہ چل جائے، تو ہم نے کہا اذان کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو نماز کے لیے مطلع کرنا، اطلاع دینا، خبر دینا ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات کیجئے کہ اگر واقع اذان ہے تو صرف حی علی الصلاۃ کہہ لیجئے، حی علی الفلاح کہہ لیجئے، اور یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب وقت نہیں لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ طلوع کب ہوا، غروب کب ہوا، وقت ایک دم فکس نہیں معلوم ہوتا تھا، زوال کب ہے۔ آج تو سب کے ہاتھ میں گھڑی لگی ہوئی ہے، اخبار میں، ٹی وی میں، ساری چیزوں میں نماز کا وقت لکھ کے آتا ہے کہ ظہر کا اتنے بجے ہوگا، عصر کا اتنے بجے ہوگا، صبح کا اتنے بجے ہوگا، مغرب عشاء کا اتنے بجے ہوگا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب آپ غور کریے گا، کہتے ہیں کہ علماء اسلام یہ اس بات کو کہتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ خالی
یہ اعلان اذان نہیں ہے کہ نماز کے لیے ہم بلانا چاہ رہے ہیں اس لیے ہم اذان دے رہے ہیں، نہیں، بلکہ ہم جو اذان میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں، رسول کی رسالت کا اعلان کر رہے ہیں، تو ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ ایک ہے۔ دیکھیے آپ غور کریں، کل کو محشر کے میدان میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ ایک ہے، ورنہ ہم نے بھی مان لیا ہوتا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، لہذا ہم بھی مان لیے ہوتے، ہمیں معلوم نہیں تھا اس لیے ہم نے مانا نہیں، تو اس لیے ہم اعلان کرتے ہیں، مائک پہ اعلان کرتے ہیں، کھلے عام اعلان کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کریے گا، تو ہم نے کہا آپ مسجد میں خالی اعلان کر لیجیے، مائک پہ کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں، ہمیں بتانا ہے، اب عزاداری ہم روڈ کے اوپر کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں دشمن کے چہرے سے نقاب اتارنا ہے۔ دشمن کون ہے؟ دوست کون ہے؟ سوال پڑھے محمد والے محمد پر۔ میرے عزیزو ذرا توجہ سے بات کریے گا کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ اذان جو ہو رہی ہے یہ اعلان نماز نہیں بلکہ اعلان عقیدہ بھی ہے، اعلان عقیدہ بھی ہے۔ کل کو کوئی نہ کہے کہ ہم اللہ کو اگر ایک جانتے ہوتے تو ہم بھی اللہ کو ایک مان لیتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب ذرا غور کریے گا، اگر اذان میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اگر رسول کی رسالت کی گواہی اس لیے دی جا رہی ہے کہ کوئی یہ کہہ نہ سکے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، ہم بھی اسی لیے تو اذان میں علی ولی اللہ کہتے ہیں، کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ مل جل کے صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، تو اسی لیے ہم اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں، کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، محشر کے میدان میں کہے اللہ ہمیں تو سنا ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ارے بھئی ٹھیک ہے، جنہوں نے غدیر میں نہیں سنا ہے تو کم سے کم یہاں ہمیں تو سنانا ضروری ہے۔ یہ اور بات ہے، غدیر میں جنہوں نے سنا انہوں نے بھلا دیا، تو ہاں یہ تو ہم سنا رہے ہیں، اگر رسول کی کہی ہوئی بات بھول جائے تو ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اذان دے رہا ہے، توجہ کریے گا، اذان جو دے رہا ہے، جو بھی مؤذن ہے، جہاں جہاں بھی مسجدوں میں اذان ہو رہی، پوری دنیا کی بات ہے، کسی ایک جگہ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کے مؤذنوں کو آپ اگر اکٹھا کیجئے اور مؤذن سے پوچھئے کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ جب آپ اذان دیتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ تو کہہ گئے نیت کیا ہوتی ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اگر کسی مؤذن سے آپ کہیے کہ بھائی تمہاری یہ نیت تھی کہ تم اس لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں انہیں چڑھاؤ، تو مؤذن فوراً چڑھ جائے گا، خود ہی چڑھ جائے گا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اس سے کسی کو چڑھانا نہیں ہے، کسی کو تپانا نہیں ہے، کسی کو جو ہے وہ مثلا غصہ دلانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ تو کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد یہی ہے کہ اذان ہو رہی ہے، اعلان عقیدہ ہو رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ جو آپ نے کہا، تو کیا یہودیوں اور عیسائیوں کو چڑھا رہے ہیں کہ صاحب آپ نہیں مانتے تو ہم تو مانتے ہیں، آپ چڑھیے؟ نہیں، کسی مؤذن کی توجہ کریے گا، کسی مؤذن کی یہ نیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ جو اللہ کو نہیں مانتا
اس کو چڑھائے، جو رسول کو نہیں مانتا اسے چڑھائے. تو کسی مؤذن کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو کسی کو چڑھا رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے تو وہ چڑھا رہا ہے. تو جب اشہد ان علی ولی اللہ کہا جائے تو نیتوں پہ شک کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو ہمیں چڑھانے کے لیے کہا جا رہا ہے. ارے صاحب اگر وہاں چڑھانے کے لیے نہیں کہا جا رہا تو یہاں بھی چڑھانے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے. ایک مجھے پہ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والی محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. کہ ظاہر ہے کہ کسی بھی مؤذن کی نیت جو ہے وہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم کسی کو چڑھائیں. اچھا مؤذنی کی بات چلے، ایک بات اور سن لیجئے، تھوڑی سی جو ہے وہ بات تبلیغ والی بھی ہو جائے گی. کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب سب لوگ تو مجلس میں نہیں آتے ہیں، سب لوگ تو ماتم میں نہیں آتے ہیں، سب لوگ تو جلوس میں نہیں آتے. ہم کہتے ہیں سب لوگ نماز میں بھی تو نہیں آتے، تو کیا کیا جائے؟ سب لوگ نماز میں بھی تو نہیں آتے ہیں نا، سب لوگ مسجد میں بھی نہیں آتے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ اذان ہو رہی ہے اور مسلمان گھر کی طرف جا رہا ہے، جانا تو چاہیے مسجد کی طرف نا. تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسجد سے گھر کی طرف جا رہا ہے. یہ اذان ہو رہی ہے، مسلمان دکان پہ بیٹھا ہوا ہے. اذان ہو رہی ہے، مسلمان بیٹھ کے گپ کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے. تو پھر کیا کیا جائے؟ مسجد میں تالا مار دیا جائے؟ اس لیے کہ یہ اہمیت اذان نہیں سمجھ رہے ہیں، اہمیت نماز نہیں سمجھ رہے ہیں. اذان ہو رہی ہے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت توجہ کیجئے گا، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو ہم مسجد میں تالا مار دیں. مسلمان کہے گا کہ آپ غور کریے گا کہ مسجد میں تالا نہیں لگایا جائے گا. پھر کیا کیا جائے گا؟ کہا جو اہمیت اذان نہیں سمجھ رہا ہے، اہمیت نماز نہیں سمجھ رہا ہے، اسے اذان کی اہمیت بتائی جائے گی، نماز کی اہمیت سمجھائی جائے گی، اسے مسجد میں لے کے آیا جائے گا. اب اگر کسی کو مجلس سمجھ میں نہیں آتی ہے، عزاداری سمجھ میں نہیں آتی ہے، عزاداری بند نہیں کی جائے گی، اسے عزاداری سمجھایا جائے گا، مجلس میں لایا جائے گا. چلا پڑھیے محمد والے محمد. محمد والی محمد. جزاک اللہ. تو ظاہر ہے کہ جس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کو سمجھایا جائے گا، بند نہیں کیا جائے گا. اور اب آئیے ایک اور بات ہم کرتے ہیں آپ کے سامنے. ظاہر ہے قانون تو ہم بہت نہیں جانتے ہیں، یہ تو قانون داں جو ہیں، جو وکیل ہیں یا جو اس داؤ پیش میں رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا. ہندوستان میں کیا کوئی ایسا ایکٹ ہے، کیا کوئی قانون ہے کہ 26 جنوری کو جشن منانا چاہیے، یا 26 جنوری 15 اگست کو مٹھائی بانٹنا چاہیے، یا 26 جنوری کا اگر پروگرام ہو رہا ہے تو اس میں ہر ایک کو شامل ہونا چاہیے؟ جہاں تک مجھے پتا ہے ایسا کوئی قانون نہیں ہے. جو 8 دن پہلے چھٹی لیے بیٹھا ہے وہ بھی 26 اگست کو، 26 جنوری کو، 15 اگست کو بھاگا جا رہا ہے. ان کا کیوں جا رہے ہیں؟ 8 دن سے تو آپ گئے ہی نہیں تھے آفس. کہا نہیں آج نہیں جائیں گے، 8 دن کی تو ہماری تنخواہ کٹے گی، لیکن آج اگر نہیں گئے تو نوکری چلی جائے گی. تو قانون تو ہے نہیں. آپ پوچھتے ہیں کس قانون سے؟ اب بتائیے کوئی وزیر اعلیٰ کا یا صدر کا انتقال ہو گیا تو بڑے بڑے لوگ شرکت کرتے ہیں، حتیٰ کہ امامے والے بھی شرکت کرتے ہیں. ہاں جی، امامے والے بھی شرکت کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء شریک ہوتے ہیں، بڑے بڑے سیاستدان شامل ہوتے ہیں کہ صاحب وزیر اعلیٰ کا انتقال ہو گیا ہے، صدر کا انتقال ہو گیا ہے. تو آپ کیوں جا رہے ہیں بھاگے ہوئے بھائی؟ کیا ضرورت ہے؟
کہنے لگے نہیں آپ نہیں جانتے ہیں یہ وفاداری ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم اپنے ملک کے وفادار ہیں، ہم اپنے ملک کے وفادار ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں وہاں اس لیے جا رہے ہیں وفاداری ثابت کرنا ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جب مجلس ہوتی ہے یا رسول اللہ آتے ہیں، ہم مجلس میں آ کے بتاتے یا رسول اللہ ہم آپ کے بیٹے کے عزادار ہیں، یزید کے بیزار ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ محمد والی محمد۔ ہم آپ کے بیٹے کے عزادار ہیں۔ نبی نے یہ نہیں کہا، کسی بھی مقام پہ آپ نہیں دکھا سکتے کہ نبی نے کہا طواف کرو ہم تمہارے وہاں ساتھ میں آئیں گے، ہم بھی وہاں آئیں گے، حج میں ہم آئیں گے، طواف میں ہم آئیں گے، اور فلاں جگہ ہم آئیں گے، عمرے میں ہم آئیں گے، حج میں ہم آئیں گے۔ نہیں، نبی اس فرش پہ آتے ہیں اور ہم مجلسیں کر کے کہتے ہیں، بتاتے یا رسول اللہ یہ ہم اجر رسالت ادا کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے جو اہل بیت سے مودت کا وعدہ کیا ہے ہم وہ ادا کر رہے ہیں، اس کا ہم اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں ظاہر ہے کہ بہت مشہور شخصیت ہے خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ، جن کے در پہ سبھی جاتے ہیں، سبھی اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور مرادیں بھی پاتے ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جب وہاں لوگ جاتے ہیں اور مانگتے ہیں تو وہاں سے آواز آتی ہے تم ہم سے مانگ رہے ہو اور ہم حسین سے مانگ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بڑی عظیم شخصیت کا نام ہے، اور وہ شعر بھی آپ کو معلوم ہے، شاہ حسین بادشاہ حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ پورے 6 مصرے ہیں جو خواجہ صاحب نے فرمائے۔ ذرا 6 مصروں پہ گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، ذرا جلدی میں آپ کے سامنے، چونکہ چھوٹے بھائی ہیں تو شعر و شاعری کا معاملہ ہے تو بہت زیادہ جو ہے وہ وضاحت بھی نہیں کی جا سکتی ہے اور بہت زیادہ سمجھ میں بات نہیں آئے گی، لیکن میں انشاءاللہ آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ خواجہ صاحب نے کہا شاہ حسین بادشاہ حسین۔ اب جب آپ معنی دیکھیں گے ڈکشنری میں تو شاہ کے معنی بھی بادشاہ اور بادشاہ کے معنی بھی بادشاہ۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خواجہ صاحب کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے خواجہ صاحب بہت بڑے شاعر بھی تھے، بہت بڑے صوفی تھے، بہت بڑے ولی تھے۔ تو اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے صوفی اور اتنے بڑے شاعر سے یہ غلطی ہو جائے کہ ایک ہی شعر میں وہ 2 ہم معنی لفظ رکھ دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب ڈکشنری میں دیکھا، توجہ کریے گا، جب ڈکشنری میں دیکھا تو خواجہ صاحب کی معرفت کو سلام کرنے کو جی چاہا، اس لیے کہ ڈکشنری میں ہے شاہ کے معنی کیا ہے؟ کائنات کا ہیرو۔ شاہ کے معنی کائنات کا ہیرو، بادشاہ کے معنی زمین کا حکمران۔ سبحان اللہ۔ تو کائنات بڑی ہے یا زمین بڑی ہے؟ سبحان اللہ۔ جی کائنات بڑی ہے، زمین نہیں بڑی ہے۔ ظاہر ہے خواجہ صاحب نے کہا حسین کائنات کے ہیرو ہے اور زمین کے حکمران ہے، تو یہاں بات پھر سے پھنس جاتی ہے شاعری کے لحاظ سے۔ شاعری نقطۂ نظر سے جو لوگ شاعر ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ جب شعر کہا جاتا ہے تو پہلے چھوٹی چیز کا ذکر ہوتا ہے، بڑی چیز کا بعد میں ذکر ہوتا ہے۔ تو اگر خواجہ صاحب نے ذکر ہی کیا تو پہلے کہتے بادشاہ پھر کہتے شاہ، اس میں تھوڑی تفصیل ہے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، پہلے کہتے بادشاہ پھر کہتے شاہ۔ لیکن خواجہ صاحب کی معرفت کو ہمارا ہزاروں سلام، انہوں نے کہا پہلے شاہ پھر بادشاہ۔ کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں اگر کہتے پہلے حسین بادشاہ تھے پھر شاہ بنے، یعنی پہلے زمین کے حکمران تھے بعد میں کائنات کے ہیرو بنے، دنیا یہ سمجھتی حسین پہلے چھوٹے تھے ترقی کرتے کرتے بڑے ہوئے۔ خواجہ صاحب نے کہا نہیں، حسین ترقی کرتے کرتے بڑے نہیں ہوئے، پہلے حسین شاہ ہے پھر بادشاہ ہے۔ سلام پڑھیے محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شاہ حسین
بادشاہ حسین. حسین پہلے بادشاہ نہیں، پہلے شاہ. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ دین است حسین، دین پناہ است حسین. حسین دین بھی ہے اور دین پناہ بھی ہے، یعنی خود دین بھی ہے اور دین کو پناہ دینے والے بھی ہیں. کمال کی بات کہی خواجہ صاحب نے. اب خواجہ صاحب نے کہا کل دین حسین ہے. یہاں جملہ آ گیا تو بات آگے، خالی ایک جملہ کر کے آگے بڑھوں گا. حسین کل دین. اور جب مولا کائنات جنگ خندق میں جا رہے تھے تو نبی نے کہا علی کل ایمان ہے. حسین کل دین، علی کل ایمان. یعنی نہ بیٹے کا جواب ہے نہ باپ کا جواب ہے. باپ کل ایمان ہے، بیٹا کل دین ہے. یعنی جو علی سے پھر جائے وہ بے ایمان ہو جائے گا، جو حسین سے پھر جائے وہ بے دین ہو جائے گا. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. جزاک اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اسی طریقے سے ذکر اہل بیت کو سماعت کرتے رہے اور زیادہ قوت اور زیادہ طاقت کے ساتھ میں. اب ظاہر ہے خواجہ صاحب نے کہا کہ دین اس حسین، دی پناہ اس حسین. حسین دین بھی ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی ہیں. تو سارے مورخین نے اس واقعے کو لکھا ہے. آپ نے بار بار سماعت کیا ہے، خالی تذکر کے طور پہ، یاد دہانی کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں. واقعہ کیا ہے کہ نبی مسجد میں تشریف فرما ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور اصحاب کا مجمع ہے. نمازی کون؟ اصحاب ہے. پیش نماز ہے کون ہے؟ نبی ہیں. اور امام حسین اپنے گھر سے نکلے، گھر سے نکلے اور صفوں کو پار کرنا شروع کیا. پہلی صف کو پار کیا، دوسری صف کو پار کیا، تیسرے صف کو پار کیا، چوتھے صف کو پار کیا. گویا جیسے نبی شب معراج آسمانوں کو پار کر رہے تھے، حسین ویسے صفوں کو پار کرتے جا رہے ہیں. امام صفوں کو پار کرتے کرتے ایک مرتبہ نبی کے قریب پہنچے اور بجائے اس کے کہ پہلو میں بیٹھ جائیں، پشت عطار پہ جا کے بیٹھے. تو آپ جانتے ہی ہیں کہ امام حسین وہ ہے جو کبھی پشت پہ بیٹھے، کبھی کاندھوں پہ بیٹھے. اچھا ظاہر کاندھوں پہ بیٹھتے ہوئے تو بہت سارے بچوں نے بھی دیکھا، پشت پہ بیٹھتے ہوئے تو جو مسجد میں بچے آئے ہوں گے شاید دیکھا ہو، لیکن کندھوں پہ تو نبی کو بٹھاتے ہوئے، نبی نے اپنے کندھوں پہ امام حسن و حسین کو بٹھایا، بچوں نے بھی دیکھا. اتفاق کی بات یہ ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر مدینے کی گلیوں سے گزر رہے، کچھ بچوں نے نبی کے دامن کو پکڑا، کہا یا رسول اللہ آپ حسن و حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، آج ہم بھی باری باری آپ کے کندھوں پہ بیٹھیں گے. ظاہر کون بچے ہیں؟ امتی کے بچے ہیں، اصحاب کے بچے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کو بٹھاتے ہیں، ہمیں نہیں بٹھاتے ہیں، آج ہم بھی باری باری بیٹھیں گے. تو نبی نے کیا کیا؟ بٹھایا. اب ذرا غور سے سنیے گا. ایک مرتبہ نبی بیٹھے، نبی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ خرمے نکالے، ہاتھ میں خرما لے کے نبی پوچھتے ہیں یہ بتاؤ خرما کھاؤ گے یا کندھے پہ بیٹھو گے؟ نبی نے امتحان لیا اصحاب کے بچوں کی ذہانت کا. اصحاب کے بچوں کی ذہانت کا. بتاؤ خرما کھاؤ گے یا ہمارے کندھوں پہ بیٹھو گے؟ بچوں نے خرما دیکھا، کہا یا رسول اللہ ہم خرما کھائیں گے. نبی نے خرما دے دیا، بچے چلے گئے. نبی نے کہا جنہیں خرمے اور مہر نبوت میں فرق نہ معلوم ہو وہ ہمارے دوست میں نہیں آ سکتے ہیں. محمد والے محمد ظاہر مہر نبوت کہاں، خرما کہاں، دونوں کی اہمیت اپنی جگہ الگ ہے. مہر نبوت پہ آنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہے، ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے. تو اب امام حسین پشت عطار پہ جا کے بیٹھے
تو ظاہر ہے کہ بچے سب حرکتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی کبھی بچے بیٹھ جاتے ہیں پشت پہ آ کر کے۔ اب جبرائیل امین آئے تو معاملہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ جبرائیل نمازی سے کچھ کہتے ہیں یا بیٹھنے والے سے کچھ کہتے ہیں۔ تو سارے لوگوں نے دیکھا، ذرا نمازی جو ہے انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن سارے لوگوں سے مراد پوری کائنات ہے، سب نے دیکھا کہ جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے آنے کے بعد نبی کے پاس جا کے کہا یا نبی اللہ، اللہ بات تو ہے درود و سلام کے کہتا ہے جب تک میرا حسین اتر نہ جائے آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا، آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی جبرائیل یہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا نبی کو نہیں پتا چلا کہ ہماری پشت پہ بیٹھا کون ہے؟ تو یہ نمازی اگر ہمارے جیسا ہوتا تو ضرور پتہ چل جاتا۔ ہمیں تو ایک مچھر کاٹ لے تو بہت دیر تک یہ کھجلاتے رہتے ہیں۔ ہاں ظاہر ہے یہ نمازی اگر ہمارے جیسا ہوتا تو اسے پتہ چل جاتا، لیکن یہ نمازی ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نمازوں کا حال جو ہے وہ الگ ہے۔ ایک خالی چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں ظاہر ہے کہ جو نماز جماعت پابندی شرکت کرتے ہیں وہ ناراض نہ ہو، خالی یہ سمجھیے کہ حکایت کے طور پہ ہے۔ ایک صاحب ہے جو صاحب تھے جو جماعت میں بڑی پابندی سے شامل ہوتے تھے، خاص کر کے مغرب کی نماز میں تو پابندی سے آتے تھے، بھلے ظہر میں لیٹ ہو جائے، ظہر اصل میں نہ ہو، صبح میں نہ ہو، لیکن مغرب عشاء کی نماز میں پابندی سے آتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ سب سے پہلی صف میں کھڑے ہو۔ ایک دن بیچارے پہنچے تو لیٹ ہو گئے، جماعت ختم ہو گئی تو کہنے لگے یہ تو بہت برا ہوا، جماعت چلی گئی آج ہمارے ہاتھ سے۔ لوگوں نے کہا ہاں بھائی جماعت کے بڑے پابند ہیں، کتنے اچھے آدمی ہیں۔ کہنے لگے آپ کو جماعت کی پڑی ہوئی ہے، ہمیں کوئی دوسری فکر لگی ہوئی ہے۔ کہا معاملہ کیا ہے، آپ کو اتنا جماعت کی فکر کیوں لگ رہی ہے؟ کہا معاملہ یہ تھا کہ ہم روزانہ اپنی دکان کا حساب جماعت میں کر لیتے تھے، جماعت میں فائدہ یہی ہے، سب کچھ مولوی صاحب کے کندھوں پہ ہے، آپ چپ چاپ خالی کھڑے رہیے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، حساب کتاب کریے، جو بھی کریے وہ پورے نماز میں آرام سے کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں حساب و کتاب کرنا تھا، جماعت ختم ہو چکی ہے۔ تو اب یہ نمازی جو ہے وہ ہمارے جیسا نہیں ہے کہ نمازوں میں حساب کرتا رہے۔ اگر کسی کو یقین نہ آتا ہو، جس کا جانشین ایسی نماز پڑھتا ہو کہ اگر پیروں سے نماز میں تیر نکل جائے پتہ نہ چلے، اس کے آقا کو نماز میں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ حسین پشت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو اب ہم نے جبرائیل سے دستے دل جوڑا کہ بھائی آئے تھے تو یہ بتانے کے لیے آئے کہ جو پشت پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو جب اتر جائے تب بھی آنا، بتا دینا جب اتر گئے ہیں۔ لیکن جبرائیل تب نہیں آئے، بس جبرائیل آ کر کے بتا کے چلے گئے کہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جب تک سر نہ اٹھائیے گا جب تک کہ حسین نہ اتر جائے۔ توجہ کریے گا، میں مختصر کر رہا ہوں، اپنی منزل کے قریب آ رہا ہوں، اتریے گا نہیں آپ سجدے سر نہ اٹھائیے گا۔ اب نبی سجدے کی حالت میں اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ اور ذہن میں خیال یہ بار بار آ رہا ہے کہ حسین اترے یا نہیں اترے، حسین اترے یا نہیں اترے۔ عجیب اللہ کی مصلحت ہے، اللہ عجب انداز اپنا رہا ہے، یا رسول اللہ یہ آخر معاملہ کیا ہے؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے، اے میرے نبی آج تمہاری معراج کی معراج یہ ہے کہ زبان پہ ذکر میرا رہے، ذہن میں خیال حسین کا رہے، ذہن میں خیال حسین کا رہے۔ اب میں پوچھتا ہوں نبی کی نماز ٹوٹی یہ رہی؟ ارے بھائی زبان پہ ذکر تو ہے اللہ کا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، مگر ذہن میں خیال جو ہے وہ حسین کا ہے۔ 70 مرتبہ نبی نے تسبیح پڑھ ڈالی، مگر کہیں آپ کو تاریخ میں نہ ملے گا کہ کسی ایک نے بھی کہا ہو کہ نبی کی نماز ٹوٹ گئی، نبی کی نماز ٹوٹ گئی۔ تو اگر حسین کے خیال سے نبی کی نماز میں خلل نہیں پڑتا ہے تو حسین کے ذکر سے نماز میں خلل نہیں پڑ سکتا ہے۔ محمد والے محمد پر دانا دانا میرے حسین کا ہے، یہ زمانہ میرے حسین
کا ہے, جو بدلتا ہے سب کی تقدیریں وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے. نعرہ حیدری. عزیزان گرامی آپ ذرا توجہ کریے کہ اب عالم یہ ہے کہ نبی سجدے میں ہے اور جو مامومین پیچھے ہیں، تو جب 3 مرتبہ سے زیادہ ہوا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، تو یہ فطرت ہے. یہاں بھی اگر ہمارے یہاں بھی زیادہ ہو جائے تو لوگ اٹھ کے ضرور دیکھیں گے کہ آخر مولانا ہوا کیا، کہ یہاں تک تو نہیں گئے بیچ میں. ہے فطرت ہے انسان کی. وہ ظاہر وہ بھی انسان ہی تھے، انہوں نے بھی یہ سوچا کہ آخر ہوا کیا ہے. تو ایک مرتبہ سجدے سر اٹھاتے تھے، دیکھتے تھے کہ امام حسین پشت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر سجدے میں سر رکھ دیتے تھے. 2-4 مرتبہ پھر ہوتا تھا، پھر سجدے سر اٹھاتے تھے، پھر دیکھتے تھے حسین پشت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ یہ آخر معاملہ کیا ہے؟ اللہ کہے گا آج میں سارے اصحاب کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ سجدے میں تو سر میرے رہے اور زیارت حسین کی کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سجدے سے سر اٹھاؤ، میرے حسین کی زیارت کرو اور پھر سجدے میں سر رکھ دو. اور امام حسین نے بھی طے کر لیا کہ جب تک میں پشت سے نہ اتروں گا، جب تک سارے اصحاب میرے پشت پہ بیٹھنے کے گواہ نہ بن جائیں گے. 70 مرتبہ جب ہو گئے تب امام حسین اترے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ جو ہے یہ تو بچپنا تھا، یہ ایسا نہیں ہے، یہ بچپن تھا اور بچپنے میں آ کر کے امام حسین بیٹھ گئے، اس میں کون سے کمال کی بات ہو گئی، فضیلت کی کون سی بات ہو گئی. تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کسی کے بھی گھر میں اگر یہ واقعہ پیش آ جائے کہ بچہ اگر پشت پہ آ کے بیٹھ جائے نماز کی حالت میں، تو پہلے تو اتارنے کی آدمی کوشش کرے گا. اس کے بعد جب نماز ختم ہو جائے گی تو بچے کو بلا کے یہ ضرور کہے گا کہ بیٹا یہ غلط بات ہے، آئندہ سے ایسی حرکت نہ کرنا. میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کسی تاریخ میں کوئی ایک حدیث بھی دکھا دے کہ نبی نے نماز کے بعد کہا ہو بیٹا حسین آج تو بیٹھ گئے آئندہ نہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہے یہ بچپن کی ادا نہیں ہے بلکہ مشیت کی رضا ہے. اللہ چاہتا ہے حسین آئے اور پشت رسول پہ بیٹھے، یہ بچپن کی ادا نہیں ہے. اور پھر بھی اگر کسی کو ضد ہے، بہت توجہ کریے گا، پھر بھی اگر کسی کو ضد ہے کہ نہیں صاحب یہ بچپن کی ادا ہے اور حسین آگے پشت رسالت پہ بیٹھ گئے، سواری کرنے کا شوق تھا لہذا وہاں جا کے بیٹھ گئے، تو ہم کہتے ہیں اتنی صفوں کو چیر کے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ پہلے ہی سے کچھ تیز رفتار سواریاں موجود تھی تو وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں میرا عزیزو، بچپن کا مسئلہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ امام حسین آئے اور نبی کے پشت پہ بیٹھے. اور ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ بچوں کے لیے نہ دنیا کا کوئی قانون بنا ہے، ہو سکتا ہے ابھی اس زمانے میں بن گیا، آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے، لیکن بہت چھوٹے بچوں کے لیے بھی قانون نہیں ہے، نہ شریعت میں کوئی قانون ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال دو، اگر واقعی بچپن سمجھا جائے تو ہمارے ہاتھ میں مثلا موبائل تھا، قیمتی موبائل ہم لیے ہوئے یوں دیکھ رہے تھے، چھوٹا سا بچہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب ذرا ہم کو بھی دیجیے ہم بھی دیکھیں گے. اس نے بھی الٹ پلٹ کے دیکھنا شروع کر دیا. اب اس کے ہاتھ سے گرا اور شہید ہو گیا موبائل. اب کیا کیا جائے؟ قیمتی موبائل تھا. بہت غصہ آیا، اس بچے کا ہاتھ پکڑا لے گئے پولیس اسٹیشن، کہا صاحب اس کے خلاف FIR کریے، اس بچے نے ہمارا قیمتی موبائل شہید کر دیا، ستیاناش کر دیا. تو کیا کہا جائے گا ہم کو؟ بڑے عقل مند ہے. کہا جائے گا مولانا تھوڑا اپنی آپ کا استعمال کیجئے، اس بچے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. تو جب ہم وہاں سے تنتنائے ہوئے جلجلائے ہوئے وہاں سے نکلے تو ہم نے کہا یہاں تو دال نہیں گلی. تو فلاں محلے میں ایک مفتی صاحب ہے جو جہنم کا فتویٰ دینے میں ایکسپرٹ ہیں، یہاں نہیں صحیح وہاں صحیح. وہاں پہنچ گئے ہم اور وہاں لے کر کے پہنچے، ان سے کہا کہ صاحب اس نے بچے نے ہمارا نقصان کر دیا ہے، آپ کوئی فتویٰ دیجئے. انہوں نے کہا نہیں بچے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. ہم ماں باپ کے پاس لے کے گئے، ماں باپ نے کہا مولانا آپ ہمیں سنانے آئے، ہم آپ کو ہی سنائے دے رہے ہیں کہ آپ ہی نے غلط کیا، بچے کو دیا موبائل کیوں. معلوم یہ ہوا کہ کہیں بھی بچے کے لیے قانون
نہیں ہے. اب اگر بچہ پشت رسالت پہ آ کے بیٹھ گیا، میں کیا کر رہا ہوں ذرا توجہ کریے گا، اگر بچہ پشت رسالت پہ آ کے بیٹھ گیا تو وہ نبی کیسے جو بچے کو کھلاتے بھی رہے، نماز بھی پڑھتے رہے، وہ اصحاب کیسے جو سر اٹھا کر کے دیکھتے بھی رہے، سجدے میں سر رکھتے بھی رہے، وہ جبریل کیسے کہ جو نماز میں آ کر کے پیغام بھی پہنچاتے رہے اور واپس چلے بھی گئے، وہ خدا کیسا جو اپنے نبی کو یہ کہتا ہے میرا نبی جب تک حسین سجدے سے سر نہ اٹھانا، جب تک حسین نہ اتر جائے. معلوم یہ ہوا کہ یہ حسین اپنی مرضی سے نہیں آئے، یہ بچپنا نہیں ہے بلکہ حسین دین ہے. اور اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ دین جو ہے وہ نماز بھی ہے، حسین بھی ہے. جو نماز ہے وہی حسین ہے، جو حسین ہے وہ نماز ہے. کبھی دونوں کو ٹکرانا بھی نہیں، کبھی دونوں کو الگ بھی مت کرنا. سبحان اللہ. دنیا کہتی ہے صاحب ہم تو صرف حسین حسین کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے. نماز نہیں پڑھیں گے تو حسین حسین کرنے کا فائدہ کیا ہے آپ کے؟ کوئی فائدہ نہیں. اور اگر آپ خالی نماز پڑھے حسین حسین نہیں کر رہے تو بھی کوئی مطلب نہیں ہے. کیا فائدہ ہے بھائی؟ دونوں چیزوں کو آپ ایک ساتھ لے کے چلیے. امام حسین نے دونوں چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کیا. مقصد امام حسین یہی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم عزاداری کے ذریعے سے جو میسج ہے، جو پیغام ہے، وہ یہ پہنچایا جائے کہ صرف آقا اور مولا کہنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ان کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنا اور مقصد امام حسین کو سمجھ کر کے عزاداری کرنا کافی ہوگا. ایک مل جل کے سب آپ پڑھی محمد والے محمد. صلی اللہ محمد والے محمد. اللہ نے کرامی انشاءاللہ اس گفتگو کو کل آگے بڑھایا جائے گا. ظاہر ہے کہ ہم سب یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں مجلسوں میں کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ پہلی محرم سے انہیں یہ پتہ چلتا ہے، نظر آتا ہے کہ ہمارے گھر میں امام باڑوں میں مجلس ہوتی ہے، کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں، امام حسین کا غم منایا جاتا ہے. اور یہ جو ہے اجر رسالت بھی ہے اور مودت کا ادا کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے. یہ بزرگوں کے لیے، بچے تو صرف یاد آتے ہیں، ظاہر ہے کہ کالے کپڑے دیکھ کر کے، لیکن یہ ایک تربیت کا طریقہ ہے. تربیت ایک زبان سے ہوتی ہے اور ایک عمل سے ہوتی ہے. ان بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے. مودت نام ہی اس چیز کا نام ہے کہ جس میں صرف انسان اپنے وقت کو، اپنے پیسوں کو استعمال نہ کرے، بلکہ اگر ضرورت پڑ جائے تو اپنی جان بھی قربان کرے. اسے جو ہے مودت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے پیسہ ہے، کوئی بھی قربان کر سکتا ہے، لیکن اپنی اولاد کا قربان کرنا، اپنی جان کا قربان کرنا، اس کو مودت کہا جاتا ہے. کربلا میں جو امام حسین کے ساتھ میں اکٹھا ہوئے، وہ سب اس نیت سے اکٹھا ہوئے کہ ہمیں اجر رسالت ادا کرنا ہے، مودت کا فرض ادا کرنا ہے. اور جب شب عاشور آئی، امام حسین نے، چونکہ جناب زینب کا بار بار یہ اصرار تھا کہ بھیا جو اصحاب آپ کے ہیں ان کا آپ نے امتحان تو کر لیا ہے، کہیں آپ کا ساتھ چھوڑ کے تو نہیں چلے جائیں گے. ایک مرتبہ شب عاشور کو امام نے کہا بھیا عباس ذرا میری فوج کو شمار کرو، میرے سپاہیوں کو شمار کرو. جناب عباس نے شمار کرنا شروع کیا. آقا 71 سپاہی ہیں. دوسری مرتبہ امام حسین نے کہا بھیا عباس ایک مرتبہ پھر سے شمار کرو. جناب عباس نے دوسری مرتبہ شمار کیا، پھر آگے کہا مولا 71 سپاہی.
جب دوسری مرتبہ بھی امام حسین نے کہا تو جناب عباس سمجھ گئے کہ کہیں گنتی میں غلطی ضرور ہے، لیکن ارباب اعضا اب جو جناب عباس نے گننا شروع کیا، جب 71 کی گنتی میں پہنچے، ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، فضا ایک ننھے سے چاند کو لے کے باہر نکلی، آواز دی عباس تمہارے سپاہیوں میں اس کی بچے کے نام کی کمی رہ گئی ہے، عباس علی اصغر کا نام دے۔ ارباب اعضا اس لشکر میں 6 مہینے کا یہ بچہ بھی شامل ہے، چونکہ علی اکبریت کمیٹی کی جانب سے مجلس اور پہلی مجلس ہو رہی ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ جناب علی اکبر کے ہم مسائل پڑھیں آپ کے سامنے۔ ارباب اعضا جب شب عاشور آ گئی، پورا منظر ہے، وہ اس تفصیل میں جاؤں گا اگر تو بات زیادہ طولانی ہو جائے گی۔ شب عاشور امام حسین نے ایک مرتبہ خیموں کا معائنہ کرنا شروع کیا، رات کا وقت ہے، سارے کے سارے لوگ عبادت میں مصروف ہیں، تسبیح کی آواز آ رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، امام نے خیموں کو دیکھنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کے خیمے کی طرف آئے، امام نے کیا منظر دیکھا، اون محمد کو زینب بٹھائے ہوئے ہیں، کہتی ہے بیٹا اون محمد تمہیں کل اپنے ماموں پہ سب سے پہلے اپنی جان قربان کرنا ہے۔ امام آگے بڑھے، امام نے دیکھا کہ جناب فروا ہے جو قاسم کو لیے ہوئے سمجھا رہی ہے، بیٹا قاسم کل تمہیں اپنے چچا پہ جان قربان کرنا ہے۔ امام اور آگے بڑھے جہاں جناب لیلا کا خیمہ تھا۔ ارباب اعضا میں نے کل کہا تھا کہ اللہ آپ کو زیارت نصیب کرے، آپ جائیے اور دیکھیے ان خیمہ گاہوں کو کہ جہاں سب سے پہلے سب سے آگے جناب عباس کا خیمہ تھا۔ جناب عباس سینہ سپر تھے، اگر کوئی حملہ ہوگا تو سب سے پہلے مولا عباس اس کو اپنے سینے پہ لیں گے۔ ارباب اعضا جناب علی اکبر اور جناب لیلا کا خیمہ، ایک مرتبہ امام نے عجب منظر دیکھا، خدا ایسا منظر کسی باپ کو نہ دکھائے۔ حسین نے منظر یہ دیکھا کہ ایک مرتبہ ام لیلا اپنے ہاتھوں میں چراغ لیے ہوئے ہیں، شمع لیے ہوئے ہیں، علی اکبر کا سر اپنے زانوں پہ رکھے ہوئے ہیں اور چہرے کے قریب شمع دیے ہوئے ہیں، اور کہتی ہے میرے لال علی اکبر تم آج مجھے اپنا چہرہ جی بھر کے دیکھ لینے دو۔ ارے یہ چہرہ اگر خاک و خون میں غلطہ ہوگا۔ حسین نے آنکھوں کو صاف کیا، آگے بڑھے، ارے اب جو آگے بڑھے حسین نے آواز سنی، ہائے میری قسمت، ہائے میری قسمت۔ ارے حسین نے کیا دیکھا، رباب جھولے کے پاس بیٹھی کہہ رہی ہے ہائے میری قسمت۔ حسین اندر آئے، کہا رباب اپنی قسمت کو کیوں کوستی ہے؟ کہا مولا کل سب اپنے اپنے بچوں کی جانوں کو قربان کریں گے، ارے میرا بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ میں میدان میں نہیں دے سکتی۔ حسین کہتے ہیں رباب اگر میں نے اصغر کو اکبر سے نہ بڑھا دیا۔ ارباب اعضا صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک ایک کر کے میدان میں جا رہا ہے، اپنی جانوں کو قربان کر رہا ہے۔ بس ارباب اعضا مقاتل لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب علی اکبر آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے بابا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے۔ صاحب اولاد ہے، اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ اگر بچے کو ٹھوکر بھی لگ جاتی ہے تو ماں باپ کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، ہائے ہمارے بچے کو چوٹ لگ گئی۔ سوچئے اس حسین کو کہ جس نے تمنا کی تھی میں نانا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور نانا نے یہ بشارت دی تھی علی اکبر کی ولادت ہوئی 18 سال تک حسین تمنا کرتے رہے۔ ارباب اعضا آج وہی جوان حسین کے سامنے کھڑا ہے، بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین کہتے بیٹا علی اکبر جاؤ زینب سے اپنی ماں سے اجازت لے کر کے آؤ۔ حسین جناب علی اکبر خیمے میں آئے، حسین خیمے کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، آواز ہم سننا چاہ رہے ہیں آج زینب اور اکبر میں کیا گفتگو ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے زانوں پہ سر رکھا، کہا بھوپی اماں یہ بتائیے میں زیادہ پیارا ہوں یا حسین زیادہ پیارے ہیں؟ کہا بھوپی اماں میں دوسرا سوال یہ کر رہا ہوں، ذرا سوال بدل کے کر رہا ہوں، آپ کو زینب کا لال زیادہ پیارا ہے یا فاطمہ کا لال زیادہ پیارا ہے؟ زینب کہتی ہے میرے لال اکبر یہاں سوال کیسا کر رہے ہو؟ علی اکبر نے کہا نہیں جواب دیجئے۔ کہا میرے لال ارے فاطمہ کا لال زیادہ پیارا ہے۔ بس علی اکبر کہتے ہیں اے بھوپی اماں ارے اپنے لال کو زینب کے لال پہ قربان کر دیجئے۔
اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. ارباب ازا جناب علی اکبر نکلے. مقاتل لکھتے ہیں کہ جناب علی اکبر جب خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا ہے, بار بار گرتا ہے. کبھی جناب سکینہ دامن سے لپٹ جاتی ہے, اے بھیا اکبر کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو. کبھی ام فروا لپٹ جاتی ہے. غرض کے جناب علی اکبر چلے. امام حسین نے اکبر کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کیا. لیکن ارباب ازا مقاتل یہ بھی لکھا کہ جناب علی اکبر جب گھوڑے پہ بیٹھے تو ایک مرتبہ کہتے ہیں بابا کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنی بہن ٹکرا رہی ہے, کبھی ادھر ٹکرا رہی ہے. زینب کہتی ہے اے بھابھی ارے آپ چلیے گا نہیں. کہتی ہے شہزادی مجھے درے خیمہ نظر نہیں آتا, میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. جناب زینب نے شانہ پکڑا. ارباب ازا جناب زینب نے شانہ پکڑا, لا کر کے علی اکبر کے قریب بٹھایا. ارباب ازا اب جو جناب ربا لیلا بیٹھی تو ایک مرتبہ کہتی آقا مجھے خالی چند لمحے کے لیے علی اکبر کے پاس تنہا چھوڑ دیجئے. ارباب ازا میں نے مجلس تمام کر دی, چند لمحوں کے لیے مجھے علی اکبر کے پاس تنہا چھوڑ دیجئے. سب باہر نکل گئے. اب جو آقا حسین واپس پلٹ کے آئے کیا منظر دیکھا. ارے جناب لیلا کے بالوں میں خون علی اکبر لگا ہوا ہے. پوچھا علی لیلا یہ تم نے کیا کیا. کہے میرے آقا میں نے منت مانی تھی میرا علی اکبر دولہا بنے گا, میں اپنے بالوں میں مہندی لگاؤں گی. میں نے علی اکبر کے خون کو اپنے بالوں